نہ انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ بچپن سے لے کر آج تک محبوب کریم کی نعتیں پڑھتے پڑھتے داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے۔ چاہت کیا ہے ہماری؟ تیری چاہت کا زیست کا منشور رہا۔ زیست کہتے ہیں زندگی کو، منشور کہتے ہیں ارادہ کو۔ تیری چاہت تیری چاہت تیری چاہت کامل دی سے کامل شور رہا۔ تیری چاہت کامل دی سے کامل شور رہا۔ تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا۔ یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سر ہے وہ سر، ہاں سر ہے وہ سر، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل کر رہا ہے اسے دوبارہ پڑھو، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تیری چاہت کا زیست کا منشور رہا۔ تیری دہلیز کا پھیرا میرا منشور رہا۔ مجھے 2 سال گزر گئے اس مسجد کے اندر، جب بھی میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد در رسول پہ حاضری دی، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، تصور میں گنبد خضرا ہوتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے تیری دہلیز کا پھیرا میرا منشور رہا۔ تیری دہلیز کا پھیرا میرا
اللہ بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا ہے نبی نے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا ہے نبی نے پہنچے، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بات تجی سمت دی شان گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ذاتی منشی رحمت کا قلم دان گایا۔ نعت کافی لمبی ہے لیکن یہاں پہ ہی مختصر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور کے دربار میں ہدیہ درود و ثنا عرض کرنے کے بعد دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا موضوع آج مقام مصطفیٰ ہے۔ مقام مصطفیٰ نہ ہی میں اس کی پوری طاقت رکھتا ہوں کہ سنا سکوں، نہ ہی آپ طاقت رکھتے ہیں کہ سن سکیں۔ مقام مصطفیٰ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا اس کے مطابق تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جو مقام مصطفیٰ اللہ کے حضور ہے وہ کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ کہیں گے مولانا اتنا بڑا دعویٰ کیوں ہے؟ میں نے کہا میرا دعویٰ نہیں، میرے محبوب آقا کی حدیث ہے، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز ہے۔ سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی او کما قال رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر میرے مقام کو، میری حقیقت کو، میری ذات کو، میری شخصیت کو، میری نبوت کو، میری رسالت کو، میری رفعت کو، میری بلندی کو سوائے میرے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ نہ ابو بکر کی وہ صداقت کے اندر آ سکے، مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے نہ عمر فاروق کی عدالت کے اندر آ سکے، مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے نہ عثمان غنی کی غنا کے اندر آ سکے، مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے نہ حیدر کرار کی شجاعت کے اندر آ سکے، مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے نہ صحابیت کے اندر آ سکے، نہ حسن و حسین کی حسینیت اور حسن کی وہ نوازش کے اندر آ سکے، مقام مصطفیٰ نہ این و آ میں ہے، مقام مصطفیٰ نہ زمین و زمان میں ہے، مقام مصطفیٰ نہ شجر و حجر میں ہے، مقام مصطفیٰ نہ بحر و بر میں ہے، مقام مصطفیٰ نہ خشک و تر میں ہے، یہ وہ مقام ہے جو رب جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تم خدا سے ماشاءاللہ
سے تم خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے. امام حسن نے بیان کیا ہے, فرمایا تم خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. یاد رکھنا ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے, نہ نبی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, اور تمہاری بھی بلند آواز سے صدا ہے. اللہ نذیر صاحب دی بیٹی نو بھی صفائی کمل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ انہاں دے ذوق نشین نو اور سلامت رکھے. محبت سے بولے سبحان اللہ. امام حسن فرماتے ہیں تم خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم یا رسول اللہ کیا جانیے کیا ہو. آئیے سنیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام شاہ رضا خان فاضل بریلوی نے مقام مصطفیٰ پہ 2 رسالوں سے زیادہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین ایک رسالہ لگایا. اس کے اندر میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سے زیادہ مقام مصطفیٰ پر حدیث پاک بیان کی. جب آپ سے پوچھا گیا حضور مقام مصطفیٰ کیا ہے, آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو, قرآن سے پوچھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. حضور کیا رب نے فرمایا 3 پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھو, مقام مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا. محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض کا مقام ہے. رب رحمان کیا فرماتا ہے, فرمایا 3 پارہ پڑھیے. تلک الرسل یہ رسول ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو بعض پر بلندی عطا کی ہے, مقام فضیلت کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں منہم من کلم اللہ, بعض وہ ہیں جن سے رب نے کلام کیا ہے, اور بعض وہ ہیں ورفع بعضهم درجات, پھر رب نے تمام انبیاء سے زیادہ انہیں درجات عطا کیے ہیں. ورفع بعضهم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں, حبیب کبریا ہیں, احمد مجتبیٰ ہیں, جنہیں سارے رسولوں سے زیادہ, سارے نبیوں سے زیادہ, سارے اولو پیغمبروں سے زیادہ رب نے فضیلت عطا کی ہے, جو مقام مصطفیٰ کو عطا کی ہے. اور فرمائیے یہ ایک آیت تھی, دوسری آیت سنیے گا, یہ بھی دوسرا پارہ ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. میرا فرماتا ہے اس نبی کی آمد سے پہلے نبی مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کی تشریف
تشریف آوری سے پہلے کافر محمد کے وسیلہ سے فتح مانگتے تھے. جب بھی کوئی جنگ ہوتی بنی اسرائیل نام محمد کی وجہ سے مقام محمد کی وجہ سے رب کے دربار میں مقام محمد کا وسیلہ پیش کرتے اور ساتھ ہی عرض کرتے مولا اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ. میرے اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو لکھا, فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے اللہم انصرنا بالنبی الامی, اے میرے اللہ ہمیں فتح عطا کر, ہمیں نصرت عطا کر اس نبی امی کے صدقے جو نبی آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. مولا اس کے مقام کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما. یہاں بنی اسرائیل کا نبی کو ماننا, اعلیٰ حضرت قلم چلانا کیا ہے؟ اونے جانا, اونے مانا, نہ رکھا غیر سے کا. بنی اسرائیل کہتے ہیں مالک ہم تیرے نبی کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں. اس وقت فرمایا اونے جانا اونے مانا نہ رکھا غیر سے کا. اور فرمایا اس نبی کے آنے سے پہلے اس کے مقام کے نام سے فتح و نصرت اللہ سے مانگتے ہیں. فرمایا ثم جاءہم, جب وہ تشریف لے آیا جانا پہچانا رسول ما عرفوا کفروا بہ, تو بنی اسرائیل والے منکر ہو بیٹھے, کہا ہم تو اسے جانتے ہی نہیں. جب انہوں نے یہ بات کی میرے رب نے قرآن اتار کے فرمایا پہلے اسی نبی کے مقام کے وسیلہ سے تم فتح مانگتے تھے, آج تم منکر بن بیٹھے ہو. یہ مقام مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا, حدیث رسول بیان کرنے جا رہا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کا یہ فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا اليوم ما واسعہ الا ان یتبعنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. فرمایا ان موسیٰ کان حیا, بے شک اگر موسیٰ زندہ ہوتے ظاہری زندگی میں اليوم ما وسعہ الا ان یتبعنی, فرمایا میری اتباع کے علاوہ میری غلامی کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی میری غلامی کا نعرہ لگاتے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور فرمائیے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جنید بغدادی سے پوچھئے, پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. یہ چیز میں نے بڑی محنت سے یاد کی ہے, میری محنت کو رائے گاہ نہ جانے دینا. افسوس ہوگا مجھے جس کی توجہ میری طرف نہ رہے. جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میں مقام مصطفیٰ کو اپنے انداز سے سٹیپ بائی سٹیپ بالترتیب بیان کروں گا. آپ نے فرمایا مقام عامنی مومنان را نہایت, مقام ولایت را بدایت, مقام ولایت را نہایت, مقام غوثیت را بدایت, مقام غوثیت را نہایت, مقام فردیت را بدایت, مقام فردیت را نہایت, مقام شہادت را بدایت, مقام شہادت
را نہایت، مقام صحابیت را بدایت، مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت، مقام صدیقیت را نہایت، مقام نبوت را بدایت، مقام نبوت را نہایت، مقام رسول را بدایت، مقام رسول را نہایت، مقام اولوالعزم پیغمبر را بدایت، مقام اولوالعزم پیغمبر را نہایت، مقام محمد را بدایت و مقام محمد را نہایت لے۔ سمجھ آئی بھی نہیں پھر بھی کہے سبحان اللہ۔ میرے نبی کا مقام اگر سمجھنا ہو تو غوث حیات تاج الاولیاء سرتاج اولیاء جنید بغدادی کے دربار میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہو، آپ کے آج کل کے چوہے مولویوں سے نہ سمجھو، سمجھنا ہے تو جنید بغدادی کے دربار سے سمجھو۔ سنیے سنیے توجہ سے، فرمایا جہاں عام مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں فردیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں فردیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولوالعزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولوالعزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو سوائے میرے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور فرمائیے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عمران توجہ رہے آپ کی، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور فرمائیے گا مقام منتہا مقام مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا ہر چیز کی تعریف کی حد ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما لا یقف عند حد، ایک یقف عند حد، ما یقف عند حد، ما لا یقف عند حد۔ فرمایا ما یقف عند حد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی کوئی حد نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی۔ یہ رب کی شان ہے کہ اس کی ظاہری بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی باطنی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی قرآن کی مقام میں بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کے رسول کی حدیث میں بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کے دربار میں اسے پتا ہے کہ رب کی حد کیا ہے، رب کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا جتنی تعریف کرتے جاؤ، جتنی کرتے جاؤ، جتنی کرتے جاؤ، 7 سمندروں کا پانی اگر دواب بنا لو اور پوری کائنات کے 10 کلمے بنا لو پھر بھی یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، یہ 7 سمندر کا پانی دواب بن کے خشک ہو جائے گا پھر بھی مقام خدا ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ما یقف عند حد ہے، جہاں کوئی حد نہیں ملتی، ایک ہے ما لا یقف عند حد جس کی حد خدا کے ہاں ہو، انسان کے ہاں نہ ہو۔ فرمایا یہ حد محمد مصطفیٰ کی ہے کہ انسان کی کھوپڑی کے اندر مقام مصطفیٰ نہیں آ سکتا، خدا کے دربار میں محمد کے مقام کی حد ہے، انسان کے دماغ کے اندر محمد مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے۔ باریک نقطہ تھا، باریک نقطہ، آرام سے آرام سے، زیادہ تڑپانا نہیں ہے، میں ان مولویوں سے نہیں ہوں کہ آپ کے تڑپنے دوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اور فرمائیے گا فرمایا مقام مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، کس کے نزدیک؟ فرمایا انسانوں کے نزدیک، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ہے ما لا یقف عند حد، جس کی حد کوئی
بنا نہ سکے. آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے. میں نے کہا شرم کر, میرے نبی تو فرمائیں میری ہاتھ رب جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. آج کا بڑوا مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا؟ فرمایا نبی تو وہ ہے کہ جو روزہ رکھنا شروع کر دے, مہینہ مہینہ کھاتا نہیں. تو اگر 3 دن کے بعد اگر 3 دن نہ کھائے, تیرا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا. یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں پورا سال نبی نہ کھائے تو پھر بھی زندہ ہے. اور جب کوئی نبی کا گستاخ بنتا ہے اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو فیکٹری ایریا کے اندر ایک بدمذہب کا ہوا. آپ نے سنا ہوگا, شاید نہ سنا ہو تو فقیر سے سن لیں. بدمذہب کبھی بھی نہ بننا. واضح کر دیتا ہوں, کوئی مجھے ڈر کسی کا نہیں. نہ دیوبندی بننا, نہ وہابی بننا, نہ اہل حدیث بننا, نہ رافضی بننا, نہ قادیانی بننا, نہ مرزائی بننا. اگر بننا تو یا رسول اللہ کہنے والا بننا. جسے یا رسول اللہ سے پیار ہے وہ بولے, باقی نہ بولے. اور فرمائیے گا بد مذہب بندہ ہو تو اس کا اینڈ بڑا غلط ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. فیکٹری ایریا کے اندر ایک بد مذہب کی موت واقع ہوئی ہے. گھر کے اندر اکیلا رہتا تھا, نبی کا گستاخ تھا. اچانک لیٹرین کے اندر موت آئی. شلوار ایسی کھلی رہ گئی, دوڑ کے باہر نکلتا ہے, گھر کے سین کے اندر گر جاتا, وہیں مر جاتا. 2 دن گزر گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں آیا. پورے فیکٹری ایریا کے محلے, اس محلے کے اندر بو پھیل گئی. دھرنگے سے بھی زیادہ بدبودار چیز کی بو پھیلی. لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار پتہ نہیں کہاں سے بو آ رہی ہے. اس کے گھر میں جھانکا گیا, مردود مرا پڑا تھا اور اس کے سارے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے. اللہ اکبر. جب 1122 والوں کو بلایا گیا, یہ آگے نہیں جاتے تھے, انہوں نے جب دیکھا سیدھا کیا, سارا جسم کیڑوں سے بھرا پڑا. 2 دن گزرے. میں نے کہا میڈیا خبر نہیں دے گا, کوئی چھوٹڑو موری خبر نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرے گا ہم بد مذہب کا نام لیں تو ہماری مسجد نہ چھوٹ جائے. میں نے کہا ہزاروں مسجدیں چھوٹ جائیں, نبی کے گستاخ کا انجام یہی ہوتا ہے. جو بد مذہب ہو کے مرے گا, خدا کی قسم اس کا انجام یہی ہوگا جو اس بڑوے کا ہوا, جو نبی کا گستاخ, جو نبی کے بدمذہبوں کے ساتھ یارانے رکھنے والا تھا. جس طرح اس کا انجام ہوا, کیڑے پڑ گئے. میں نے کہا کوئی اگر غلام مرے نا, جب علامہ عمر اشریفی صاحب تشریف لے گئے تھے دنیا سے, آپ نے فرمایا لوگوں 3 دن میری میت لاہور عشرہ بازار کے چوک میں رکھنی ہے. ہر کوئی دیکھ لے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے جس کی میت کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہے, جس کی میت کے اندر کیڑا نہیں پڑتا, کیونکہ ساری زندگی جس نے نبی کے گن گائے ہو محمد مصطفیٰ سے خود سنبھالتے ہیں. اور فرمائیے میرا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن بات ضروری ہے, ہمیشہ سنی بر کے جینا اور بدمذہبوں کے پیچھے نہ جانا. میرے نبی کے دربار میں ایک بندے نے قبلہ کی جانب تھوکا. سرحال نے پوچھا, توجہ کیجئے گا, میں کسی سے دشمنی کے طور پر بات نہیں کرتا, اپنے مذہب کو مضبوط اور سٹرانگ دکھانے کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے کسی سے دشمنی نہیں, ہاں اس سے دشمنی اعلانیہ ہے جو میرے نبی کا دشمن ہوگا. ہاں جی یاد رکھیے گا, میرے نبی کے دربار میں ایک بندے نے
قبلہ کی جانب تھوکا، یاد رکھیے گا جو بندہ بھی قبلے کی جانب تھوکتا ہے اگر مسلمان ہے تو قیامت والے دن وہی تھوک اس کے منہ پر لگا ہوا ہوگا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جو قبلے کی جانب تھوکتا ہے وہ قیامت والے دن وہی تھوک اس کے منہ پر لگا ہوا ہوگا۔ اب نبی پاک نے فرمایا یہ کون ہے جس نے قبلے کی جانب تھوکا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امام۔ آپ نے فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ جو قبلے کی جانب تھوکے اس کے پیچھے نماز کیا ہے؟ تو کعبۃ اللہ کو عزت کس نے دی جس کے اندر 360 بت تھے؟ میرے نبی تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کو باہر نکالا، کعبہ کو پاک کیا، کعبہ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، فرمایا یہ کعبہ ہے، اس کے اوپر 120 رحمتیں رب کی ہر لمحے میں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں اللہ کے ذکر والوں کی ہیں، 30 رحمتیں جو کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں ان کی ہیں۔ اب غور کیجئے گا، نبی پاک نے فرمایا جو کعبہ کی جانب تھوکے اس کے پیچھے نماز پڑھنا، تو جو نبی کی ذات کے بارے میں گستاخی کرے، جو نبی کے علم غیب کو نہ مانے، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، جو نبی کریم کا نام لیتے ہوئے ہلکے الفاظ میں حقارت کی نظر سے اسے پکارے، میں نے کہا جس طرح کعبۃ اللہ کی شریف کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو میرے نبی کی ذات پر بھونکتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ مقام مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے نماز پڑھنا ہمیں سکھائی، جنہوں نے نماز کی ڈائریکشن سکھائی، جنہوں نے نماز کا زاویہ سکھایا، جنہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، ہمیں کیا خبر تھی؟ اے آمنہ کے لال تجھ پر کروڑوں سلام کہ انہوں نے ہمیں سکھایا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا ظالم، نماز کا طریقہ خدا نے سکھایا ہے یا مصطفیٰ نے سکھایا؟ جب بھی تو ہاتھ باندھے گا تیرا تصور آمنہ کے لال کی طرف جائے گا، جب بھی تو رکوع کرے گا آمنہ کے لال کی طرف تصور جائے گا۔ اب غور کیجئے گا، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ کائنات میں دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اگر صراط مستقیم عطا کیا ہے تو آمنہ کے لال نے۔ اب غور کیجئے، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جبریل امین سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دربار میں حاضری میں لطف آتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جبریل تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے دربار کا درباری ہے، ان کا صحابی ہے، تجھے بڑے انبیاء اور بڑے رسولوں کے دربار میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، بتا تو صحیح جبریل کوئی مجھ جیسا بھی تو نے نبیوں اور رسولوں میں دیکھا؟ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ آج جو کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کا قدم زمین پہ نہیں لگتا، کسی کے پاس ہنڈا سیوک آ جائے وہ کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آمنہ کے لال کروڑوں سلام جس کے بارے میں میرے رب فرماتا ہے اے نبی چاہیں تو لوگ شئت لذهبت الجبال، تیرے ساتھ اوٹ پہاڑ بن کے، اوٹ پہاڑ سونے کا بن کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں، الفقر فخری، مجھے فقیری پر فخر ہے۔ کون آج کل فقیری گلے کے ساتھ لگاتا ہے؟ ہر کوئی فقیری کو چھٹک رہا ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ۔ اگر غریبی آ گئی تو غربت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلا، اگر غریبی آ گئی تو کسی کے سامنے منہ نہ کھول، اگر منہ کھولنا بھی ہے تو دربار خدا کے اندر آ جاؤ۔ فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ اور فرمائیے جبریل امی سے سرکار نے پوچھا جبریل آخری بات، جبریل ذرا بتا میرے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ عرض کی قلت تو
مشارق الارض ومغاربها ولم ارى افضل من محمدی. یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے مشارق کو دیکھا ہے، میں نے مغارب کو دیکھا ہے، میں نے 14 طبق کو دیکھا ہے، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا ہے، میں نے 7 سمندروں کو دیکھا ہے، میں نے انبیاء کے درباروں کو دیکھا ہے، انبیاء کا روب و دبدبہ دیکھا ہے، انبیاء کا چشم و روب بھی دیکھا ہے، انبیاء کی رسالت کا مقام بھی دیکھا ہے. یا رسول اللہ ولم ارى افضل من محمدی، لیکن مقام مصطفیٰ جیسا کسی کا مقام نہیں دیکھا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اہل سنت کا عقیدہ ہے. میری تقریر کا نچوڑ، علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا محمد پیدا ہونا ناممکن ہے. دوسرا محمد پیدا ہونا ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے قرآن میں اصول بنایا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا قانون رب نے خود قرآن میں بنایا ہے. اب علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ رب کے دربار کے اندر دوسرا محمد آنا ناممکن ہے، کیونکہ جب دوسرا محمد آئے تو ختم نبوت میں فرق آتا ہے. اس لیے رب بھی دوسرا محمد نہیں بنائے گا اور بننا ممکن بھی نہیں ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے، وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. شعور عقل خرد کے دعوے، شعور عقل خرد کے دعوے جہاں میں بے سود ہیں یہ سارے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. رب مقام محمد کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.